اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماجی کے 12ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے غم جانا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شاعر: کیا لکھ رہے ہو؟ افسانہ نگار: خاک۔ شاعر: بڑا دلچسپ موضوع ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس زمین میں کچھ فکر سخن کروں۔ مصور: اپنا بھی یہی ارادہ ہے، جب تک خاک کا تصور نہ کیا جائے طبیعت کسی رنگ پر جمنے ہی نہیں پاتی۔ شاعر: آؤ مل کر خاک کی باتیں کریں یا خس و خاشاک کی باتیں کریں۔ افسانہ نگار: تسلیمات صاحبو، آپ دونوں گدھے ہیں۔ شاعر: واللہ خوب یاد دلایا، ابھی کل میں نے نوائے خر کے نام سے ایک شاندار نظم کہی ہے۔ بند عرض کیا ہے: مجھ سے پہلی سی مشقت میرے مزدور نہ مانگ، اور بھی کام ہے دنیا میں مشقت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں بوجھ کی راحت کے سوا، تو جو مل جائے اکیلا تو دولتی جھاڑوں، خاک میں تجھ کو لٹا کے تیرے کپڑے پھاڑوں، مجھ سے پہلی سی مشقت میرے مزدور نہ مانگ۔ مصور: میرا اگلا شاہکار بھی اسی حسین و جمیل چوپائے پر ہوگا۔ کیوبزم کے نظریات کے مطابق جو فنی صلاحیتیں گدھے میں پائی جاتی ہیں وہ کسی دوسرے جاندار میں نہیں ہیں۔ افسانہ نگار: میرا خیال ہے کہ گدھے کے بعد آپ حضرات بندر پر طبع آزمائی فرمائیں گے۔ مصور: بے شک سر، ریئلزم میں آرٹ کا کمال یہ ہے کہ ہر سکیچ کو اس کی مرکزی حقیقت کے قریب ترین لایا جائے۔ حضرت انسان کی مرکزی اصلیت کے نزدیک پہنچ کر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ شاعر: سرسوں کے ہرے کھیت میں اٹھلائے بندریا، بیلوں کو جتے دیکھ کے اترائے بندریا، مسکائے بندریا، شرمائے بندریا، بل کھائے بندریا۔ مصور: میں تو یہی رائے دوں گا کہ آپ اپنے فن کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے افسانوں میں بندر کو اس کا مناسب منصب ضرور دیجیے۔ افسانہ نگار: نا صاحب، مجھے بخشیے، میں ابھی اللہ کی نعمتوں سے اس درجہ محروم نہیں ہوا کہ بندر کی طرف رجوع کروں۔ مصور: خیر، آپ کی مرضی، صحیح رائے دینا میرا فرض تھا۔ اگر آپ کو بندروں سے دلچسپی نہیں تو مینڈک اور مرغ بھی بڑے شاداب موضوع ہیں۔ شاعر: مرغ پر اس خاکسار نے ایک مسدس کہا تھا۔ ٹیپ کا بند ملاحظہ فرمائیے: صبح دم خواب سے دنیا کو جگائیں تو ہم، نیند کے ماتوں کو تکبیر سنائیں تو ہم، تیرے گھر بار کی رونق کو بڑھائیں تو ہم، تیرے دالان کو بیٹوں سے سجائیں تو ہم، پھر بھی اٹھتے ہی چھری ہم پہ چلائی تو نے، حیف یہ رسم وفا خوب نبھائی تو نے۔ افسانہ نگار: صاحبو، یہ بندر، گدھے، مینڈک اور مرغ آپ کو مبارک ہوں، مجھے ان حسین و جمیل موضوعات سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شاعر: غالباً آپ نے داستان ترازی کا مشغلہ ترک کر دیا ہے۔ افسانہ نگار: جی نہیں، میں خدا کے فضل سے اب تک افسانے لکھتا ہوں اور خوب لکھتا ہوں۔ مصور: اگر آپ کو زندگی کے ان ٹھوس حقائق سے دلچسپی نہیں تو شاید آپ الف لیلا کے شہزادوں، جنوں کے بادشاہ اور کوہ کاف کی پریوں کی کہانیاں لکھنے کے شوقین ہوں گے۔ افسانہ نگار: جی نہیں، خدا میری جمیلہ کو سلامت رکھے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے جنوں کے بادشاہ یا کوہ کاف کی پریوں کا سہارا لینے کی مطلقاً حاجت نہیں۔ شاعر: ہائے کیا نام لے لیا ظالم نے۔ مصور: زندگی کے خوابیدہ تار جھنجھوڑ ڈالے اس نام نے۔ شاعر: ہائے کیا بات ہے جمیلہ، ایک زمانہ تھا کہ اس کی رنگ برنگ چوڑیوں کی کھنک سے شعریت کے طوفان ابلتے تھے۔ مصور: اس کے جسم کے اقلیدسی خطوط اور ان کی گھنیری بھووں کی سیاہ جھالریں میرے شاہکاروں کی معراج تھیں۔ شاعر:
اس کی لمبی لمبی کمر تک بل کھاتی ہوئی زلف کا تصور میری شاعری کی جان تھا۔ مصور: میں نے ان کی آنکھوں میں کاجل کی تحریر ابھارنے کی خاطر اپنے فن کو کمال تک پہنچا دیا۔ شاعر: لیکن ہائے، جب سے جمیلہ نے اپنی زلف دو تا کٹوا کر بوب بھیر رکھ لیے ہیں، میری شاعری مر گئی ہے۔ مصور: اب وہ اپنی جھالردار بھویں استرے سے مونڈ کر ان کی جگہ سرمے کی تنی ہوئی لکیریں کھینچتی ہے۔ میرے شاعر، میرا فن برباد ہو گیا۔ شاعر: میرے پیارے افسانہ نویس، تم اس لنڈ منڈ جمیلہ پر جتنی کہانیاں چاہو لکھتے رہو، اب اس میں میرے لیے کوئی کشش باقی نہیں رہی۔ افسانہ نگار: تم دونوں بڑے کور ذوق عاشق ہو۔ جس نقطے پر آ کر تمہارا فن مر گیا ہے، وہاں سے میرے آرٹ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر تم کو جمیلہ کی رعنائیوں کو ایک نظر دیکھنا ہے تو آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں طلسم ہوش ربا کے نظارے دکھاؤں گا۔ شاعر: کہاں چلو گے؟ افسانہ نگار: بوٹ کلب۔ مصور: نہیں، مجھے وہاں جا کر ابکائیاں آتی ہیں۔ میں نے کئی مہینے وہاں کی خاک چھانی ہے، اور جب کبھی وہاں جاتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ قصاب کی دکان پر لٹکی ہوئی گوشت کی ننگی رانوں کی تصویر کشی کروں۔ افسانہ نگار: اگر تمہیں کچے گوشت سے اس قدر نفرت ہے تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں میٹروپول کی رقص گاہ میں لے چلوں گا۔ وہاں جمیلہ کے لچکیلے بدن کو رنگین غباروں کی طرح رقصاں دیکھ کر تمہارا دل شاد اور روح منور ہو جائے گی۔ شاعر: میرے دوست، خدا کے لیے مجھے وہاں کی یاد نہ دلاؤ۔ وجدان کی تلاش میں وہاں کئی راتیں جاگا ہوں، لیکن ہر بار وہاں جا کر میری شاعری کا جوہر خاک ہو جاتا ہے۔ جب میں جمیلہ کو ہنسی خوشی ہر دوست اور ہر دشمن کے ساتھ باری باری دوش بدوش بازو با بازو سینہ با سینہ رقص کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میری شاعری میں رقیب اور سیاح کا لطیف تخیل فنا ہو جاتا ہے۔ مصور: اب وہ میرے اسٹوڈیو میں ماڈل بننے بھی نہیں آتی، بلکہ فوٹوگرافروں کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے تاکہ اس کی تصویریں اخباروں کے پچھلے صفحات پر شائع ہوں۔ شاعر: اس کے فلیٹ میں بجلی کی گھنٹی لگی ہوئی ہے، اور مجھے بھی دربان کی جھڑکیاں سہنے اور اس کی منت سماجت کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ مصور: میرے نزدیک جمیلہ کا وجود نیست و نابود ہو چکا ہے۔ اب میں اس کی یاد میں اپنے آرٹ کو نئی شاہراہوں پر چلا رہا ہوں۔ جب مجھے جمیلہ کی خوبصورت اور سڈول ٹانگوں کا خیال آتا ہے تو رنگوں کی آمیزش سے چونے اور سیمٹ کے مضبوط ستون بناتا ہوں۔ جب مجھے اس کے حسین چہرے کی یاد ستاتی ہے تو میں ایکس رے کے فوٹو کی طرح ہڈیوں کے ڈھانچے کی تخلیق کرتا ہوں۔ افسانہ نگار: صاحبو، مجھے تم دونوں کی حالت پر رحم آتا ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں جمیلہ کی ایک بالکل نئی اور اچھوتی جھلک دکھاؤں گا۔ شاعر: میں خوب جانتا ہوں کہ اب تم ہمیں کسی ریفیوجی کالونی چلنے کی دعوت دو گے۔ مصور: میں وہاں ہرگز نہ جاؤں گا۔ میرے ڈبوں کے سارے رنگ ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہندوستان سے آنے والے ریفیوجیوں کی تعداد میں کمی نہیں ہونے پاتی۔ میرا آرٹ اس رفتار کا ساتھ دینے سے بالکل قاصر ہے۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ شاعر: میں نے بھی اس کوچے کی ہیرا پھیری کی ہے اور کئی بار اسی تانک جھانک میں پٹا بھی ہوں۔ نا صاحب، اب وہاں جانے سے میری توبہ ہی بھلی۔ افسانہ نگار: تم بڑے بزدل انسان ہو۔ میری طرف دیکھو، کتنی بار میں نے خود جوتے کھائے ہیں، لیکن میں ابھی تک ریفیوجیوں پر افسانے لکھنے سے باز نہیں آیا۔ شاعر: تمہارا کیا ہے، تم تو بے حیا ہو۔ ہر روز جوتے کھاتے اور پھر کپڑے جھاڑ کر افسانہ لکھنے بیٹھ جاتے ہو۔ لیکن شاعر کا دل بڑا نازک ہوتا ہے میرے یار، ذرا سی ٹھیس لگنے سے یہ آبگینہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تم شوق سے جا کر جوتے کھاؤ اور افسانے لکھو، میں یہاں بیٹھ کر اونٹ گاڑی پر اپنی نظم مکمل کروں گا، اور میرا دوست مصور لنگور کی لہراتی ہوئی بانکی زلف دو تا توبہ معاف کیجیے گا، لنگور کی لہراتی ہوئی بانکی دم کی نقاشی کرے گا۔ ہا ہا، سبحان اللہ، کیا غضب کے شعر ہیں۔ عرض کیا ہے: اونٹ پھر آیا دل راز، نہیں اونٹ نہیں، یہ تو گاڑی ہے کہیں اور چلی جائے گی۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا پاؤڈر کا غبار، پھڑ پھڑانے لگے شانوں پہ تراشیدہ بال۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔